بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج کل کہاں رہتے ہو؟ گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا گزارا ہو جاتا ہے جی۔ اس نے آہ بھری۔ دادا صاحب کی نگری میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا، سونے کے لیے آسمان کی چھت ہے۔ میں نے کہا ڈائلاگ مت مارو، صاف کہو کہ کھانا دادا صاحب کے مزار پر جا کے کھاتے ہو اور جہاں جگہ ملے سو جاتے ہو، ایسے کب تک چلے گا؟ کسی دن پھر پولیس والے اٹھا کر لے جائیں گے یا شاہ جی کے بندے۔ آپ نے ٹھیک کہا جی، سوچتا ہوں اس شہر سے بھاگ جاؤں، لیکن آپ بتائیں کام کیا ہے؟ میں نے کہا آؤ یہاں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں میرے سامنے بیٹھ کے مجھے حیرانی سے دیکھتا رہا۔ اس کے لیے میرا یہ روب یقیناً انتہائی کشش بھی رکھتا تھا۔ میں نے کہا دیکھو عامر، میں نے بھی شاہ جی کا ڈیرا چھوڑ دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں وہاں گیا ہی شادوں کی خاطر تھا، ورنہ میں رہتا ہوں ایک بنگلے میں، بہت بڑی کوٹھی ہے، کار بھی ہوگی ضرور۔ وہ منہ کھولے یہ الف لیلا کی کہانی سنتا رہا۔ ہاں سب ہے میرے پاس، مگر وہ خبیث شاہ جی کہتا ہے کہ تم یہاں رہو فقیر بن کے۔ پھر ارشادوں نے بھی مجھے مجبور کیا، مگر ایک دن اس نے ہمیں پکڑ لیا گٹر گوں کرتے ہوئے۔ میں ہنس پڑا۔ ہاں تم نے ٹھیک سمجھا، شاہ جی مجھے پکڑ لیتا تو قتل کر دیتا، مگر میں بھاگ گیا۔ یہ پرسوں کی بات ہے۔ اس کے بعد سے اب تک مجھے شادوں کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اس کا باپ بڑا جلاد ہے، اس نے بہت مارا ہوگا شادوں کو، قتل شاید نہ کیا ہو۔ وہ سیریس ہو گیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں شادو آپا جی کی خیر خیریت معلوم کروں؟ میں نے مسکرا کے کہا بہت سیانے ہو تم، لیکن پہلے میری پوری بات سن لو۔ میں تمہاری شادو آپا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم گٹرگوں کرتے ہوئے پکڑے نہ جاتے تو کچھ دن بعد وہ بھی میرے ساتھ ہی نکل جاتی، پھر آپ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے اپنی کوٹھی لے جاتے۔ ظاہر ہے مگر پکڑے جانے سے سارا پروگرام چوپٹ ہو گیا۔ خیر شادی تو ہم کریں گے، یہ بتاؤ تم ہمارے ساتھ رہو گے؟ وہ اس غیر متعلق سوال پر اچھل پڑا۔ میں آپ کے ساتھ اس کوٹھی میں نہیں، کسی چھوٹے سے گھر میں۔ دراصل مجھے بھی اپنا گھر، میرا مطلب ہے اپنی کوٹھی چھوڑنی پڑے گی۔ اس نے بڑی متانت سے سر ہلایا۔ میں سمجھ گیا آپ کے گھر والے بھی اس شادی کے خلاف ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ ایک فقیر نہیں ہے وہ۔ بالکل یہی بات ہے۔ میں نے کہا تو ہم سب سے الگ رہیں گے کسی کرائے کے مکان میں، اور میں کوئی کام کروں گا، بہت سے کام آتے ہیں مجھے۔ میں باہر جاؤں گا تو تمہاری شادو آپا جی اکیلی ہوں گی۔ میں رہوں گا جی ان کے ساتھ۔ وہ بڑے جوش سے بولا ویری گڈ، یہی امید تھی مجھے تم سے۔ وہ تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کی طرح رکھے گی، تم جانتے ہو وہ کتنی پڑھی لکھی ہے، وہ تمہیں پڑھا سکتی ہے۔ عامر کی آنکھوں میں خواب جلملانے لگے۔ میں آپ دونوں کو لڑنے نہیں دوں گا جی، ماں باپ لڑیں تو بچوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ میں نے کہا تمہارے ماں باپ لڑتے تھے؟ اسے احساس ہوا کہ جذبات کی رو میں اس نے اپنا راز فاش کر دیا ہے۔ چھوڑیں جی، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ دکھ سنانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں؟ وہ خلا میں دیکھنے لگا۔ اپنی اپنی قبر میں جہاں ہونا چاہیے۔ انہیں جہنم میں جائیں گے دونوں تو وہاں بھی لڑیں گے، پھر قتل کر دیں گے ایک دوسرے کو۔ میں نے کہا ایک دوسرے کو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں جی، جیسے یہاں کیا تھا پہلے میرے باپ نے میری ماں کو۔ وہ نشے کا عادی ہو گیا تھا، ماں سے پیسے مانگتا تھا۔ جب ماں مار کھا کے پیسے دیتی تھی تو اسے اور مارتا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے لائی تو؟ وہ کب تک مار کھاتی؟ ایک دن اس نے سوتے میں چھری پھیر دی، بالکل اسی طرح جیسے میں نے پھیری تھی۔ نئی چمکتی ہوئی چھری لائی تھی، وہ بھی اسے پولیس نے پکڑ لیا۔ وہ تھانے میں ہی مر گئی۔ تھانے میں کیسے مر جاتے ہیں لوگ؟ میں 12 سال کے اس چھوٹے سے لڑکے سے نظر نہ ملا سکا، اس کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ مجھے پتا نہیں۔ خیر تم اب یہ آنسو پونچھ لو، رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے آستین سے آنسو پونچھ لیے۔ کیا میں جاؤں؟ میں نے کہا جانے سے پہلے یہ بتاؤ تم رئیس کو جانتے ہو؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ شاہ جی کا چمچہ ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں جی، لیکن کسی نہ کسی کو معلوم ہوگا۔ وہ بولا۔ میں نے کہا اچھا تم پوچھ سکتے ہو؟ میں نہیں جا سکتا کسی کے سامنے۔ اس نے سوچ کے کہا پھر آپ ادھر آ جائیں ایک پردے میں۔ میں نے کہا ہم چلتے ہیں ٹیکسی میں، پیدل تم کہاں پھرو گے، وقت بھی کم ہے۔
ٹیکسی میں وہ میرے ساتھ 6-7 مختلف ٹھکانوں پر گیا جہاں میں نے اسے کچھ دور اتار دیا۔ وہ کسی فقیر سے مل کر مایوس لوٹ آیا۔ 6 یا 7ویں جگہ اسے کامیابی ہوئی آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا پرزہ تھا جس پر 2 موٹی تہوں کے اندر ایک پتہ لکھا ہوا تھا۔ پتہ بظاہر اوٹ پٹانگ اور نامکمل تھا۔ جوبلی پنکچر شاپ سے آگے الٹے ہاتھ گلی میں ماسٹر بشیر کی دکان کے سامنے شربت فروش رانجھا۔ یہ رانجھا صاحب کون ہے؟ یہ رئیس کا مالک مکان ہے یا تھا؟ وہی بتا سکتا ہے۔ کیا بتا سکتا ہے؟ رئیس کا پتہ اور کیا؟ عامر نے کہا۔ آخری کوشش کے کامیاب یا ناکام ہونے کا، ہمارے صحیح پتے پر پہنچ جانے کے بعد ہی بہت سے رازوں کا پتہ چلنا تھا، تاہم آدھی کامیابی کا یہ آسرا بھی بہت تھا۔ میں نے 2 موریا پل کے رانجھا کے پاس جانے سے پہلے شناختی کارڈ کے دفتر جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ 6 بج چکے تھے۔ لسی فروش پہلوان بڑے زور و شور سے مدانی چلاتے ہوئے اپنے معزز سامعین کو جو اس کے مستقل گاہک تھے قائل کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے دوبارہ کہا، او جی پہلوان صاحب۔ اس نے پھر مجھے جھڑک دیا، او ٹھہر کاکا بلی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، باری چلتی ہے تو ضرور چلے مگر مجھے لسی نہیں، اپنا شناختی کارڈ چاہیے۔ اس وقت تک وہ فری سٹائل ریسلنگ اور فورمین جیسے باکسر تک سب کو دمبا پہلوان کے مقابلے میں بکری قرار دینے میں مصروف رہا۔ لسی کی دوسری کھیپ کے لیے دہی، دودھ اور چینی ڈالنے کا وقفہ آیا تو میں نے 1000 کا نوٹ لہرا کے اسے متوجہ کیا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور اس نے میری بات سنے بغیر نوٹ اچک لیا۔ پھر میں نے وقت کی کمی کا عذر پیش کیا، یہ بتایا کہ میں نے ابھی چائے پی ہے، یہ کہا کہ لسی پینے سے میرے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور نبض ڈوبنے لگتی ہے کیونکہ یہ ایک خاندانی مرد ہے، مگر اس کا اصول تھا کہ پہلوان حاجی مولا بخش کی دکان پر آنے والا لسی پیے بغیر واپس نہیں جاتا، دنیا سے جاتا ہے تو اس کی مرضی۔ میں اور عامر لکڑی کی بینچوں پر بیٹھ گئے۔ باری آنے پر ہمیں جو لسی ملی وہ بھی نمکین تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کیا یہاں میٹھی لسی نہیں ملتی؟ پہلوان نے جواب دیا کہ لسی نمکین نہ ہو تو لسی نہیں، نا مراد سفید چینی تو نرا عذاب ہے، بعد میں فالتو چینی کیسے خارج ہوتی ہے؟ اس پر پہلوان کی طبی معلومات حیرت انگیز تھیں۔ میں نے زبردستی گلاس خالی کیا۔ عامر کا حوصلہ آدھے میں جواب دے گیا تو پہلوان نے سخت برا مانا، بڑی بے برکتی ہے بہو، اور ایک تقریر کی جس میں ثابت کیا گیا تھا کہ رزق کو ٹھکرانے والے پر ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب رزق اسے ٹھکرا دے۔ باقیہ آدھا گلاس اپنے پیٹ کے مٹکے میں انڈیل کر اس نے شناختی کارڈ میرے حوالے کیا مگر لسی کی قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ آج تم مہمان تھے، پھر آؤ گے تو گاہک کہلاؤ گے۔ تیسری بار ہم رکشے میں سوار ہوئے۔ رکشہ ریلوے اسٹیشن سے گھوم کے 2 موریا پل کے نیچے سے گزرا اور آدھے گھنٹے بعد ہم نے جوبلی پنکچر شاپ تلاش کر لی تو باقی 2 حضرات یعنی ٹیلر ماسٹر بشیر اور شربت فروش رانجھا آسانی سے مل گئے۔ مسٹر رانجھا کی شخصیت خاصی غیر رومانی تھی اور میرے سوال پر اس نے مجھے بڑی مشکوک نظروں سے دیکھا۔ رئیس وہ نواب دا پتر، اس کا کیا ہے؟ کبھی 2 دن نہیں آتا، کبھی 2 ہفتے کرایہ البتہ وقت پر اور پورا دیتا ہے۔ میں نے کہا کہاں رہتا ہے؟ اوپر ایک شیڈ بنا لیا ہے، میں نے اپنے گھر میں صرف 100 روپیہ لیتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ اب جو پتہ اس نے مجھے بتایا وہ مجھے آدھا بھی یاد نہ رہا۔ اس کی مدد کے بغیر میرا وہاں پہنچنا ایسی ہی خوش قسمتی کے ساتھ ممکن تھا جیسی مسٹر کولمبس کے ساتھ تھی کہ وہ ہندوستان کا بحری راستہ تلاش کرنے نکلے اور امریکہ دریافت کر لیا۔ میں نے رانجھا سے کہا کہ جانا ہوگا تو میں انہی کے ساتھ چلوں گا، فی الحال وہ ایک فون نمبر لکھ لے اور آج یا کل جیسے ہی رئیس آئے اس سے کہے کہ وہ فوراً مجھ سے اس نمبر پر بات کر لے۔ رانجھا نے کہا میں جاتا ہوں رات 12 بجے۔ میں نے کہا رئیس بھی دیر سے ہی آتا ہوگا، میں 12 بجے آ جاؤں گا۔ جب بھی ساتھ جانے کا ارادہ ہوا اب رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے عامر سے کہا چلو اب میں تمہیں شاہ جی کے پاس چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی صورت پر مردنی چھا گئی۔ میں جی ادھر نہیں رہوں گا۔ میں نے کہا ڈرو نہیں، اب شاہ جی کو سب معلوم ہو گیا ہے کہ کوئی تمہیں پریشان کرے تو اسے قتل مت کرنا، شاہ جی کو بتا دینا۔ وہاں جائے بغیر تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، صرف 2-4 دن کی بات ہے، کوئی تم پر شک نہیں کر سکتا۔ تم شادو آپا جی سے بھی مل سکتے ہو، جیسے ہی موقع ملے
اسے بتا دینا کہ میں اس کے فون کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ فون نہیں کر سکتی تو حوصلے کے ساتھ میرا انتظار کرے۔ میں جس دن بھی آؤں گا اسے نکال کر لے جاؤں گا، وہ تیار رہے۔ جوتے کپڑے پہن کے عامر بولا۔ میں نے ہنس کے کہا، میرا مطلب ہے ذہنی طور پر کوئی بے وقوفی کی حرکت نہ کرے۔ اسے بتا دینا کہ شاہ جی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، کروں یا نہ کروں، اور اس کے لہجے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے میٹھی میٹھی باتوں سے دھوکے کے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ میں اس پر آسانی سے اعتبار کرنے والا نہیں ہوں، اور اگر وہ نہ ملی جناب۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ پھر تم مجھے بتا دینا اور وہیں رہ کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا کہ شاہ جی نے اسے کہاں رکھا ہے۔ تم کو اندازہ ہو جائے گا شاہ جی کے موڈ سے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے بندے میرے پیچھے لگا رکھے ہیں یا نہیں، مگر دیکھو ایسے براہ راست سوال مت شروع کر دینا ورنہ اسے شک ہو جائے گا، پھر تمہاری خیر نہیں۔ میں نے اسے مزید بریف کیا اور شاہ جی کے ڈیرے سے کچھ فاصلے پر چھوڑ دیا۔ کل صبح میں تمہیں اسی جگہ ملوں گا۔ میں نے کہا 10 بجے۔ اس نے کہا آپ تھوڑی دیر ٹھہرو، اگر مجھے موقع ملا تو میں ابھی 1 گھنٹے میں آ کے بتا دوں گا جی۔ کیا بتا دو گے؟ شاہ جی کے سامنے کوئی بات مت کرنا شادو سے، مگر شادو آپا جی ہیں یا نہیں یہ تو پتہ چل جائے گا۔ میں 1 گھنٹے تک سڑک پر ایک محدود فاصلے میں ٹہلتا رہا۔ ابھی اتنی رات نہیں ہوئی تھی کہ کوئی مجھ پر شک کرتا۔ اندیشہ صرف یہ تھا کہ کوئی شاہ جی کا چیلا ادھر سے گزرتے ہوئے عادتاً میرے سامنے دستے سوال دراز کرے اور مجھے پہچان نہ لے۔ اس کا امکان بہت کم تھا اور میں اتنا خطرہ مول لے سکتا تھا۔ عامر 1 گھنٹے بعد نہیں آیا۔ میں نے انتظار کا وقت 15 منٹ بڑھا دیا۔ پھر 15 منٹ 1.5 گھنٹہ پورا ہوا تو میں نے طے کیا کہ آدھے گھنٹے بعد بھی وہ نہ آیا تو میں چلا جاؤں گا۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں مایوس لوٹا اور مین روڈ تک پیدل چلتا گیا۔ میں موڑ پر تھا جب شاہ جی کی گاڑی میرے قریب سے گزری۔ جہاں اندھیرا تھا ہیڈ لائٹس کی روشنی مجھ پر نہیں پڑی تھی، مگر اسٹریٹ لائٹ کے کھمبے کی روشنی میں مجھے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کوئی نیم دراز نظر آیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ شادو تھی۔ میں پلٹ کے گاڑی کی ٹیل لائٹ کو دیکھتا رہا۔ گاڑی شاہ جی کے ڈیرے میں داخل ہو کے غائب ہو گئی۔ میں اس تذبذب میں مبتلا وہیں کھڑا رہا کہ اب مجھے عامر کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں۔ اگر کوئی بھی گھر میں نہیں تھا تو وہ لوٹ کے آتا اور مجھے یہ بات بتا سکتا تھا۔ 2 گھنٹے سے وہ اکیلا بیٹھا کیا ان کی واپسی کی راہ دیکھ رہا تھا؟ خیر، ایک بچے سے بہت زیادہ توقعات بھی وابستہ کرنا غلط تھا جتنا وہ میرے لیے کر رہا تھا، وہی کافی ہمت کی بات تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ 1 گھنٹہ یہاں رکوں گا۔ 2 گھنٹے بعد وہ کیوں آنے لگا؟ میں پھر چل پڑا۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر شادو ہی کو دیکھا تھا۔ وہ عام لباس میں تھی اور گاڑی کو خود شاہ جی چلا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہی شادو کو کہیں لے گیا تھا۔ شادو جب بیس بدل کے خصوصی مشن پر جاتی تھی تو اسی وقت لوٹتی تھی، مگر گاڑی ایک منحوس صورت والا ڈرائیور چلاتا تھا۔ ایک جھلک میں شادو کے چہرے سے کچھ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ اس کی ذہنی اور جسمانی کیفیت کیا ہے۔ کیا وہ بیمار تھی یا زخمی تھی، یا کیا تشدد کے بعد شاہ جی اسے علاج کے لیے کہیں لے گیا تھا؟ اس نے بھی مجھے دیکھا تھا یا نہیں؟ میں بائیں طرف تھا، وہ بھی گاڑی میں پیچھے کی بائیں کھڑکی کے قریب تھی، لیکن میں اندھیرے میں تھا اور اس کی نگاہیں مجھے تلاش نہیں کر رہی تھیں۔ خوشی اور اطمینان کی بات یہ تھی کہ شادو لاپتہ نہیں ہوئی تھی، وہ وہیں میرا انتظار کر رہی تھی۔ بیک وقت جدائی کا صدمہ افشائے راز کی شرمندگی اور باپ کا غیظ و غضب برداشت کر رہی تھی۔ شادو نے فرار میں میری پوری مدد کی تھی، لیکن ایسا کرنے سے اس کے جرم کی سنگینی بڑھ گئی تھی۔ خیر، وہ جانتی ہے کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ اس وقت جان بچا کے نکل جانا ہی عقل مندی تھا۔ خالی ہاتھ میں شاہ جی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور میں مارا جاتا تو شادو جی کے کیا کرتی؟ ٹھیک ہے کہ مرتا کوئی نہیں کسی کے لیے، مگر جینے کے لیے امید کا سہارا تو چاہیے۔ میں پیدل چلتے چلتے بہت دور نکل آیا تھا۔ ایک جگہ فون باکس نصب دیکھ کے میرے قدم خود رک گئے۔ پی سی سے میں نے شادو کا نمبر ڈائل کیا۔ اس بار پہلی گھنٹی پر ہی کسی نے ریسیور اٹھا لیا، جیسے کوئی فون سے لگا بیٹھا تھا اور کال کا بے چینی سے منتظر تھا۔ شادو نے آہستہ سے کہا، ہیلو۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ شادو، تم کیسی ہو؟ دیکھو، میں نے عامر کو بھیجا ہے، میں خود بھی آؤں گا۔ اس نے سرگوشی
میں کہا ناصر ادھر مت آنا۔ پھر فون بند ہو گیا۔ میں نے کہا ہیلو شادو، مگر ایک بے جان آلہ نہ مجھے جواب دے سکتا تھا اور نہ تسلی نہ وجہ بتا سکتا تھا کہ شادو نے میرے نام کے ساتھ صرف 3 الفاظ بول کے لائن کاٹ دی تھی۔ ریسیور ابھی تک میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ شادو کے ریسیور رکھ دینے سے لائن نہیں کٹی، نمبر میں نے ملایا تھا۔ ریسیور رکھنے سے پہلے لائن نہیں کٹ سکتی تھی۔ وہ پھر ریسیور اٹھا کے مجھ سے کہہ سکتی تھی کہ مثلاً یہ کہ اچانک شاہ جی کے آ جانے سے بات نہیں کر سکی تھی۔ پھر میرے کانوں میں شاہ جی کی آواز آئی، ہیلو۔ میں نے ریسیور کو حکم لٹکا دیا۔ بے جان آلے نے سمجھا دیا تھا کہ دوسری طرف کیا ہوا تھا۔ گھنٹی بجی تو ریسیور اٹھانے کا موقع مل گیا تھا۔ شاہ جی کے آتے ہی ریسیور چھیننے سے پہلے وہ اتنا ہی کہہ سکتی تھی، ممکن ہے اس نے شاہ جی سے کہا ہو کہ رانگ نمبر کی کال تھی۔ چند سیکنڈ کی اس گفتگو کے بعد میں زیادہ پر امید ہو گیا۔ میں نے بھی وقت ضائع نہیں کیا تھا اور جو بات سب سے اہم تھی وہ کہہ دی تھی کہ عامر میرا نامہ بر ہے۔ اس نے بھی سب سے ضروری بات کہنا کافی سمجھا تھا۔ گلے شکوے روتے دھوتے ایک دوسرے کا حرف تسلی سے دعوی غم کرنے اور آنے والے وقت کے لیے بزبان فیض یہ کہنے کے لیے وقت ہی نہ تھا، جدا ہیں آج اگر ہم تو کل بہم ہوں گے۔ یہ چند روزہ جدائی تو کوئی بات نہیں، گر آج اوج پہ ہے طالع رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں۔ آج کا دن میرے لیے اچھا تھا۔ شناختی کارڈ حاصل کر کے میں بے نام و نشان نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ کا نام محمد عظیم لکھا تھا اور پتہ ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی کا، صرف اس خیال سے کہ خدا نخواستہ کوئی تصدیق کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہو جس کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا تو کوئی بات غلط ثابت نہ ہو سکے۔ پتہ بعد میں حسب ضرورت بدلا بھی جا سکتا تھا۔ اس کارڈ نے مجھے ایک شناختی نہیں دی تھی، مجھے خود اپنی نظر میں معتبر کر دیا تھا۔ میرے اعتماد کی بنیادیں اب ہوا میں نہیں تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اچانک میرا قد اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں کسی کی نظر میں بچہ یا لڑکا نہیں رہا۔ میں ایک بالغ مرد ہوں، اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار۔ اب میں اپنی مرضی سے جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ ڈرائیونگ لائسنس سے نکاح نامے تک سب میری دسترس میں آ گیا ہے۔ دوسری اچھی بات عامر کا ملنا تھا، اس کو تائید غیب سمجھنا جائز تھا۔ یہ مدد حاصل نہ ہوتی تو میں اس وقت بھی رئیس کی تلاش میں نا امیدی کے ساتھ بھٹک رہا ہوتا۔ مجھے رئیس کا پتہ بھی مل گیا تھا اور عامر کو میں نے اس طرح شاہ جی کے گھر میں پہنچا دیا تھا جیسے دشمن ملک میں جاسوس اتارے جاتے ہیں۔ شادو سے بات ہونے کے بعد یہ تصدیق بھی خوشخبری سے کم نہ تھی کہ اب مشن کے کسی ناکامی سے دوچار ہونے کا اندیشہ نہیں رہا تھا، یا ناکامی کے امکانات کا تناسب کامیابی کے مقابلے میں حوصلہ افزا حد تک کم ہو چکا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری صورت دیکھتے ہی بیگم صاحبہ نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ تم کو دبئی کا ویزا مل گیا ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ میں نے ہنس کے کہا، بالکل غلط، میں خوش ہوں مگر وجہ وہ نہیں جو آپ نے بتائی۔ پھر کیا بات ہے؟ بات کیا ہوگی، بس میں آپ کو دیکھ کے خوش ہوا ہوں جیسے آپ مجھے دیکھ کر خوش ہیں، اور میرا خوش نظر آنا آپ کو پسند نہیں تو لیجئے، میں اداس غمزدہ اور دکھی ہو جاتا ہوں۔ فرمائیے اب کیسا لگ رہا ہے میرا چوکٹا؟ میں نے رونی شکل بنا لی۔ وہ ہنس پڑیں، بڑے ایکٹر ہو تم۔ اچھا بتاؤ، مجھے دیکھ کے خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ بات میں نے ابھی تک نوٹ نہیں کی تھی مگر انہوں نے پوچھ لیا تو مجھے سوچنا پڑا، اور غور سے دیکھا تو مجھے ان کے انداز آرائش و ذبائش حسن میں شباب کی غارت گری کے سارے اسباب کی نمائش یوں نظر آئی جیسے کسی طاقتور غنیم نے اپنے جارحانہ عزائم کو فتح میں بدلنے کے لیے اپنا سارا سامان حرب اور تمام تباہ کن قوت کسی ایک ہی محاذ پر اکٹھی کر دی ہو۔